بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بدگمانی کس کو کہتے ہیں؟ یعنی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ آج اس کو ذرا سمجھیں۔ دیکھو، ایک آدمی سے کوئی غلط کام ہو گیا، مجھ سے، آپ سے، کسی سے، اور آپ نے دیکھ لیا۔ اب آپ نے اس پر اچھا گمان کرنا ہے۔ یہ پکی بات ہے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے، اور تھوڑا سا یہ احتمال ہے کہ غلطی نہیں ہوئی ہے، لیکن آپ نے اس پر اچھا گمان کرنا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں۔ دیکھو، جیسے ہی سلام پھر گیا نا، آپ کا دوست ہے، آپ ہی کے محلے کا، اور وہ مسجد سے باہر ایسے جا رہا ہے، تو آپ یہ کہیں گے دل میں، توجہ سے سنو، کہ اس نے نماز پڑھ لی ہوگی کسی اور مسجد میں، یا گھر میں پڑھ لی ہوگی، اور یہ کہیں جا رہا ہوگا، اس کا کوئی کام ہوگا۔ یہ ہے اچھا گمان۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ بدگمانی نہ کرو، اس کو بھی آپ سمجھیں تو بدگمانی دل میں آ گئی، دماغ میں آ گئی کہ اس نے تو نماز نہیں پڑھی ہے، اس پر گناہ نہیں ہے۔ لوگ اس کو بھی گناہ سمجھتے ہیں، یہ گناہ نہیں ہے۔ بدگمانی آ گئی تو یہ گناہ نہیں ہے۔ بدگمانی آنے کے بعد اس کو بنیاد بنا کر زبان سے بولنا یا غیبت کرنا کہ اس نے نماز نہیں پڑھی ہے، وہ غلط ہے۔ یہ نقطہ ہے۔ بدگمانی آ گئی، آپ نے غیبت چغلی شروع کر دی، اس کے ساتھ دشمنی شروع کر دی، تو وہ غلط ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ کسی سے غلط عشق محبت ہو گئی، دل میں تکبر ہے، بغض اور حسد ہے، اس پر بھی پکڑ نہیں ہے۔ دل میں ایک چیز آ گئی، اب دل آپ کے اختیار میں نہیں ہے، تو اس پر پکڑ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو چلتا رہتا ہے، خیالات کی اماجگاہ ہے۔ دل میں بغض اور حسد آ گیا، بدگمانی اور غیبت چغلی گالی اور اس کو ذلیل کرنا شروع کر دیا، وہ حرام ہے۔ بدگمانی نہ کرو اے لوگو، اس کا مطلب یہ ہے کہ بدگمانی دل میں آ گئی تو اس کے بعد آپ جو غیبت چغلی گالی وغیرہ جو اس پر بنیاد قائم کرتے ہیں، اس سے منع کیا گیا ہے۔ یہ روحانی نقطہ اس کو کہتے ہیں، علمی بھی لیکن روحانی بھی۔ دوسری بات یہ ہے، توجہ سے سن لو، دوسری بات یہ ہے کہ محبت آ گئی دل میں، غلط محبت آ گئی تو اس پر پکڑ نہیں ہے۔ لیکن غلط محبت آ گئی اور آپ نے بات چیت شروع کر دی، گناہ شروع کر دیا، نعوذ باللہ بات چیت نہیں بول سکتے ہیں، تو وہ جو آدمی گناہ کرتا ہے وہ غلط ہے، ملتا ہے وہ غلط ہے، اس سے بات چیت کرتا ہے وہ غلط ہے۔ دل میں کسی کی محبت آ گئی، بس آ گئی، اب دل تو کنٹرول میں نہیں ہے، تو اس پر پکڑ نہیں۔ اچھا، تو بدگمانی نہ کرو، اس کا مطلب یہ کہ بدگمانی کر کر اس کی بنیاد پر غیبت چغلی گالی یہ کام نہ کرو۔ اچھا، ہماری غلطی یہ ہے کہ لوگ مجھ پر اچھا گمان کریں۔ حدیث میں آتا ہے نا، ظلم المؤمنین خیرا، مسلمانوں پر اچھا گمان کرو، تو ہم بھی چاہتے ہیں لوگ ہم پر اچھا گمان کریں، یعنی ہم کو لوگ اچھا سمجھے، نیک سمجھے، شریف اور پاک سمجھے۔ یہ ہر ایک کے دل میں ہے، لیکن ہمارے دل میں کیا ہے، ہم کیا گڑبڑ کرتے ہیں؟ میں خود اس پر سوچتا بھی ہوں۔ وہ کب اس کا پتہ چلتا ہے، اس کا طریقہ پیمانہ اور تھرمامیٹر بھی آپ کو دیتا ہوں۔ وہ اس طرح پتہ چلتا ہے کہ آپ تھوڑا سا مراقبہ کریں گے۔ میں کرتا ہوں، میں کتاب لکھنے میں اور تدریس میں ان چیزوں میں مصروف ہوتا ہوں، تو یہ مصروفیت یہ بھی اللہ کی نعمت ہے خیر کے کاموں میں۔ ہمارے والد صاحب فرماتے تھے، چوک دکان میں کھڑے نہ ہو، کبھی ہم نہیں کھڑے ہوئے۔ مسجد میں وضو نہ کرو، گھر میں کرو۔ لوگ غیبتیں اور باتیں کرتے ہیں، کبھی نہیں کیا، گھر میں وضو کرتے ہیں، والد صاحب فرماتے تھے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، مصروفیت، کہ اس کی وجہ سے بھی آپ بہت سارے گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ تو آپ مراقبہ کریں، سوچیں کہ ہر آدمی کے دل میں ایسا ہوتا ہے کہ کس سے اس کا دل خفا ہوتا ہے، یہ دنیا ہے، ہم کمزور ہیں۔ تو اب
اس کے بارے میں آپ نے بدگمانی نہیں کرنی ہے اور غیبت چغلی نہیں کرنی ہے اور صبر کرنا ہے. اگر آپ کا کسی کے اوپر حق ہو، میرا اس کے اوپر حق ہے، وہ تو میں لوں گا اور غصہ بھی کروں گا، وہ جائز ہے. اس کے علاوہ مثبت ذہن رکھو، منفی ذہن نہ رکھو، خیر کو پھیلاؤ، شر کو نہ پھیلاؤ. خوش قسمت ہے وہ آدمی جو خیر کے لیے کنجی بنے اور شر کے لیے تالا بنے، تالا لگ جائے. تو یہ بہرحال ان چیزوں پر ہم نے عمل کرنا ہے. روحانی جو بیماریاں ہوتی ہیں نا، میرے اندر، آپ کے اندر، سب کے اندر، اس کی اصلاح بہت ضروری ہے. وَيُزَكِّيهِمْ کا یہی مطلب ہے. مل احسان یہی مطلب ہے. نیک بزرگوں کے پاس بیٹھنا، اس کا یہی مطلب ہے کہ یہ بیماریاں، اچھا یہ میرے دل میں جی تکبر نہیں ہے، بدگمانی نہیں، جھوٹ ہے. ہمارے دل میں بدگمانی بھی ہے، تکبر بھی ہے. یہ جھوٹ ہے کہ میرا دل صاف ہے جی، میرا سب سے دل صاف ہے، جھوٹ بولتا ہے. ہمارے دل میں بدگمانی ہے، بغض ہے، حسد ہے. اس کو دبانا ہے، یعنی اس کو دبانا کیوں ہے؟ غیبت چغلی گالی نہیں کرنی، یہی دبانے کا مطلب ہے. اور محبت، الفت، صبر، شکر، عاجزی، انکساری، اس کو اجاگر کرنا ہے. یہ نقطے جو ہیں یہ تزکیہ کے ہیں، سلوک کے ہیں، اس کو سمجھنا ہے. اس پر شیخ ابن القیم نے کتاب لکھی مدارج السالکین. تو بہرحال اس کا ماتن جو ہے مدارج السالکین، شیخ ابن القیم نے تیمیہ کا شاگرد. یہ لوگوں کو پتہ نہیں کہ یہ شرح ہے مدارج السالکین، یہ شرح ہے. اس کا متن جو ہے نا، ماتن، یہ پٹھان بابا جی ہے، بہت قابل آدمی ہے، بہت بڑا صوفی ہے. یہ بھی اہل حدیث راہ جو ہمارے بزرگ ہیں، اشاعت والے بزرگ ہیں، دیوبند بریلوی بزرگ ہیں، سب وہ ان کے لیے میں نے ایک نقطہ علمی دے دی. اس پر کبھی ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ. تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو خیر عطا فرمائے، شر سے محفوظ فرمائے. اور بدگمانی کا آنا برا نہیں ہے، لیکن اس کی جناب پشت پر پھر وہ کرنا، غیبت چغلی گالی کرنا، وہ منع ہے. اور دلوں کی اصلاح اسی طرح ہوتی ہے کہ مراقبہ سے سوچنا ہے کون ہم کو برا لگتا ہے. تو بس کون ہمارا دشمن ہے، محلے میں، رشتہ داروں میں جنہوں نے ہمارے سے زیادتی کی، اس کے حوالے سے اس کو سیٹ کرنا ہے. ہم جی غیبت اور چغلی نہیں کرنی چاہیے، جی بدگمانی